اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ 25واں پارہ اور سورت نمبر 45 سورت الجاسیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں اور زمین میں ماننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم، اور خود تمہاری اپنی تخلیق میں، وما یبث من دابۃ، اور جو پھیلائے ہیں اس نے بے شمار جاندار، آیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، وما انزل اللہ، اور جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، من السماء، آسمان سے، من رزق، رزق یعنی بارش، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر مردہ زمین کو وہ زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلنے میں، آیات، بڑی نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، سینسیبل لوگوں کے لیے۔ تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، تو یہ ہے وہ نشانیاں جو ہم ٹھیک ٹھیک آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو اللہ اور اس کی نشانیوں کے بعد وہ کس نشانی پر، کس بات پر ایمان لائیں گے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تباہی اور جھوٹے بدعمال شخص کے لیے۔ یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، جو اللہ کی ان آیات کو سنتا ہے جو اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، اور پھر اڑا رہتا ہے اپنے کفر پر تکبر کے ساتھ، کلم یسمعھا، ایسے جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو ایسے شخص کو اے نبی خوشخبری دے دو ایک دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا ہُزُوًا، اور جب اس کے علم میں آتی ہیں ہماری آیات میں سے کوئی آیت اس کے علم میں آتی ہے، اتَّخَذُوهَا ہُزُوًا، تو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ہی توہین آمیز عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، اور ان کے آگے جہنم ہے، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور ان کے کسی کام نہ آئے گا، ناکام نہ آئے گی ان کی کمائی میں سے کوئی چیز، اور نہ جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر دوست بناتے تھے، سرپرست قرار دیتے تھے، ولی بناتے تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہوگا۔ هَذَا هُدًى، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ ہی ہے جس نے تمہاری سروس پر لگایا ہے سمندر کو، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ کشتیاں چلیں اس کے حکم سے سمندر میں، ولتبتغوا من فضلہ، اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور مسخر کر دی ہیں اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سب کی سب اپنی طرف سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں کہ درگزر کیا کریں ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برے دن کا اندیشہ نہیں رکھتے، لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو ان کے برے اعمال کا جو انہوں نے کمائے ہیں۔ یہاں یعنی یغفرو کا لفظ آیا ہے، یہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا نہیں ہے، یعنی اگنور کریں ان کو، درگزر کریں ان سے، معاف کریں ان کو،
اللہ سے معافی مانگے نہیں. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. یعنی ان میں خام خواہ آپ ان سے الجھے نہیں, آپ ان پہ ساتھ وقت ضائع نہ کریں, جسٹ لیو دم, اگنور دم. من عمل صالحا فلنفسہ, جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے بھلے کو کرے گا, من اساء فعلیہا, اور جو کوئی برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا, اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا. ثم الی ربکم ترجعون, پھر تم اپنے رب کے حضور لوٹائے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ, اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا کی تھی, والحکمہ والنبوۃ, اور کتاب اور حکمت اور نبوت, وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے ان کو پاک چیزوں میں سے رزق عطا کیا تھا, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور ہم نے انہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ, اور دی تھی ہم نے انہیں واضح ہدایت دین کے معاملے میں. فَمَا اخْتَلَفُوا, تو نہیں اختلاف کیا انہوں نے, الا من بعد جاءہم العلم, اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے, بغیم بینہم, باہم ضد کی وجہ سے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ, بے شک آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن, فیما کانوا فی یختلفون, ان تمام ایشوز میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. ثم جعلناک علی شریعۃ, اس کے بعد اے نبی قائم کیا ہے ہم نے تمہیں ایک شریعت پر, من الامر, دین کے معاملے میں, فاتبعھا, تو آپ اس شریعت کی پیروی کریں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, یقیناً یہ لوگ آپ کے اللہ کے مقابلے میں کسی کام نہیں آ سکتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, یقیناً ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ, اور اللہ متقیوں کا دوست ہے, ان کا حامی, سرپرست, گارڈین ہے. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ, یہ بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ, اور ہدایت اور رحمت ہے, لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ, یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات, کیا سمجھے بیٹھے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ارتکاب کیا ہے برائیوں کا, ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم, کہ ہم انہیں برابر کر دیں گے, ہم انہیں ٹریٹ کریں گے جیسے ہم ٹریٹ کریں گے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں. یکساں ہو جائے گی ان دونوں گروہوں کی زندگی اور موت. ساء ما یحکمون, بہت غلط برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بالحق, برحق. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, اور اس لیے کہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کی کمائی کا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, کیا پھر تم نے غور کیا اس شخص پر, اس کے حال پر, جس نے بنایا اپنی خواہشات کو اپنا معبود. یہ بھی ایک بات ہے جو یہاں پر کہی گئی ہے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. وہ جو اقبال نے کہا تھا, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو نیند کیا ہے؟ یہ خواہش نفس ہے, اور کتنی ہی خواہشات نفس ہیں جن کی بھیٹ ہم چڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی احکام کو, اور پھر امید لگائے بیٹھے ہیں ہم بخشش کی. تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. وعد اللہ علی علم, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا. وختم علی سمعہ وقلبہ, اور اس کے کانوں اور دل کو سیل کر دیا. وجعل علی بصرہ غشاوہ, اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. فمن یہدیہ من بعد اللہ, تو اللہ تعالیٰ کے اس گمراہ کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مورِ تصدیق ثبت کر دی کہ جاؤ دفع ہو جاؤ, پھر کون ہے اسے راستہ دکھائے گا؟ افلا تذکرون, تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے, سبق نہیں سیکھتے؟ وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا, دہریت سنا نا آپ نے, ایتھیزم, دہریت کہتے ہیں نا, دار کہتے ہیں زمانے کو. مطلب کیا ہے کہ بس یہی زمانہ, بس سب کچھ ہے, no other world, this is the only world, there is no other world. وقالوا, اور یہ کہتے ہیں, ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی زندگی مگر ہماری یہی دنیاوی زندگی. نموت ونحیا, اسی میں ہمارا جینا اور مرنا ہے. وما یہلکنا الا الدہر,
اور ہمیں نہیں موت سے دوچار کرتا مگر گردش زمانہ. فزیولوجی کی کتاب ہے ایسینشلز آف بایو کیمسٹری، سابق پرنسپل ایک میڈیکل کالج کے ان کی لکھی ہوئی ہے. تو اس کے ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب. زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی عناصر کا پریشان ہونا. یعنی لائف کیا ہے؟ یہ ایک سیلف فنکشن ہے. اور یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ورلڈ کیا ہے؟ علامہ اقبال ہی کا وہ مصرع ہے ابلیس کی مجلس شورا، جو ان کی مشہور نظم ہے، اس کا جو اوپننگ مصرع ہے اگر آپ کو یاد ہو، یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دو. کانسیپٹ کیا ہے؟ دہریت، مادیت، کہ مادہ ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے ہے. میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. تو میٹر ایٹرنل ہے. اچھا میٹر کیا ہے؟ یہ کوئی 100 سے زائد ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں جو ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتے ہیں. ہائیڈروجن ہے، کاربن ہے، نائٹروجن ہے، سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، تانبا ہے، لوہا ہے، سارے یہ عناصر ہیں، ہمیشہ سے موجود ہیں. انہی عناصر کے ایکشنز اینڈ ری ایکشنز، عمل رد عمل، پھر رد عمل، پھر عمل رد عمل، عمل رد عمل سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے آٹومیٹیکلی. آپ سے آپ، یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا ہے. اور پھر انہی عناصر سے یعنی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے لائف کا آغاز ہو گیا. یعنی وہی عناصر ایسے ارینج ہو گئے کہ اس سے لائف پیدا ہو گئی. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو انکار کرنا ہے، حالانکہ آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں تو آپ جو ہے مان ہی نہیں سکتے کہ یہ حادثہ ہے. اور کہے نا کیسے کیسے حادثات ہیں. میرا جسم آٹومیٹکلی بنا سے لیٹ اس سپوز میرے جسم کو کس کس چیز کی ضرورت ہے وہ ساری میری پرووائڈ ہو رہی ہے. کہاں کہاں سے پرووائڈ ہو رہی ہے؟ وہ خلیج بنگال سے مخارات اٹھ رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، کو ہمالیہ سے ٹکرا رہے ہیں، پھر ادھر آ کے میرے اوپر بارش برسا رہے ہیں. کین اٹ بی این ایکسیڈنٹ؟ میرے اندر آٹومیٹکلی میدا بن گیا، جگر بن گیا، آنکھ بن گئی، کان بن گئے. کین اٹ بی این آٹومیٹک پروسیس؟ یاد رکھیے گا ایکسیڈنٹس آلویز کاز ڈسٹرکشن. کبھی کوئی کنسٹرکٹیو عمل جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں نہیں ہوتا. کبھی دو کاریں ٹکرائیں اور ان کے اچھے اچھے پرزے مل کر ایک نئی کار کبھی نہیں بنتی. دونوں کاریں تباہ ہوتی ہیں جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اولاد ہماری ضرورت ہے، لیکن میری اس ضرورت کو پوری کہاں ہوتی ہے؟ وہ تو عورت کے ساتھ ہوتی ہے. کیا عورت کو میں نے بنایا ہے؟ یا وہ جیسے وہ محاورہ نا کہ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، کہ ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عورت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس عورت کے اندر اس کی ساری بایو کیمسٹری، اس کی ساری اناٹومی، اس کی ساری فزیولوجی وہ ریپروڈکشن کے گرد گھوم رہی ہے. وہ ہمارے نطفے کو پروسیس کرتی ہے جس کا ہمیں پتا بھی نہیں، اس کو بھی نہیں پتا. تو یہ دہریت کیا ہے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. کہتے ہیں کہ ہماری زندگی بس یہی زندگی ہے اور اسی میں ہمارا جینا اور مرنا ہے. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. اور ہمیں کوئی نہیں مارتا، بس زمانہ ہی مارتا ہے. یہ گردش زمانہ کا یوں ہو گیا تو موت واقع ہو جاتی ہے، اور یوں ہو گیا تو لائف پیدا ہو جاتی ہے. واہ. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. حالانکہ انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں ہے. اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. یہ محض گمان سے کام لے رہے ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا. ان کے پاس اور تو کوئی دلیل ہوتی نہیں سوائے یہ کہنے کے، إِلَّا أَن قَالُوا
ائتونی بآبائنا کہ پھر لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قل اللہ یحییکم، اے نبی ان سے کہیے کہ اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر وہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اس دن اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور دیکھو گے تم ہر گروہ کو کہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنے اعمال نامے دیکھے۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج تمہیں تمہاری تمام کرتوتوں، تمہارے تمام اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے ہماری کتاب، ہمارا اعمال نامہ، ہمارا ریکارڈ تمہارے بارے میں، جو تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک بتائے گا۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یقیناً ہم لکھواتے جا رہے تھے وہ تمام اعمال جو تم کیا کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو داخل کرے گا ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی ہوگی واضح کامیابی، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، کیا ہماری نشانیاں، ہماری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی گئی تھیں؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، لیکن تم نے ان کے سامنے تکبر کیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم لوگ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت اس کے آنے کے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم کہتے تھے ہمیں نہیں پتا قیامت کیا ہے۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، بس صرف گمان سا ہوتا ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، لیکن ہم کچھ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یاد رکھیے گا، ایک ہے قیامت کا لاجیکلی ثابت ہونا، یعنی اس میں انسان کا گمان ہوتا ہے کہ یس اٹ شوڈ بی، لیکن واقعی آئے گی اس کا تعلق ایمان برسالت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی۔ یہ دو چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ پاسبلٹی، اور یہ نہر پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کنے کیا وہ فلانے نے کیا، ایون جھوٹا ہے۔ نہر پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کس نے کہا؟ فلانے بندے۔ نہیں بندہ تو بڑا خراب ہے۔ تو یہ ساری جو ہوتی ہے نا خبر کی تصدیق، اس لیے ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کہنے والا کون ہے۔ تو اس میں ایک ہے پاسبلٹی، ایک ہے یقین کسی بات پر، وہ بات کہ جو اللہ کا نبی، یعنی سارا ہمارا جو پرکھنا ہے وہ نبی کو پرکھنا ہوگا۔ اگر نبی کو مان لیا ہم نے کہ وہ واقعی اللہ کا رسول ہے، پھر جو بات اس نے کہی ہے وہ سچ ہے۔ قرآن کو مان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اب قرآن خبر دے رہا ہے کہ قیامت ہے تو بس ہے، اب کوئی آرگومنٹ ہم اور نہیں سنیں گے اس کے بارے میں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور کھل جائیں گی ان کو برائیاں ان کے اعمال کی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور مسلط ہو جائے گی ان پر وہی چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور کہا جائے گا ان سے آج ہم تمہیں بھی اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے تم نے آج کے دن کی اس ملاقات سے منہ پھیرا تھا، اس کو بھلا دیا تھا۔ وَمَا وَاقُمُ النَّارِ، اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، تمہارا یہ انجام اس لیے ہے کہ بنا لیا تھا تم نے اللہ کی آیات کو مذاق۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور تمہیں دنیاوی زندگی نے دھوکہ دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، لہذا اس دن نہ تو تم نکالے جاؤ گے جہنم سے اور نہ ہی تمہاری توبہ قبول کی جائے گی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ساری حمد، سارا شکر، وہ اللہ کہ جو آسمان و زمین اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور بڑائی اسی کو سجتی ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ ہم جتنے مرضی چودھری بن جائیں، جتنے مرضی بڑے بڑے بن کے پھریں، لیکن ہماری حیثیت کیا کچھ بھی نہیں۔ ہمارا ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ کبھی کوئی چیز انسان پہ گلے کو لگ جاتی ہے نا کھاتے ہوئے، یا بعض اوقات کھاتے کھاتے انسان بولتا ہے یا ہنسی آ جاتی ہے، اور خوراک کا کوئی ذرہ جو ہے وہ جا کر خوراک ہوا کی نالی کو ٹچ ہو جاتا ہے اور انسان کا سانس رک جاتا ہے، یوں انسان ہو جاتا ہے۔ اتنی ساری اس کی حیثیت ہے انسان کی، لیکن عقل کتنی ہے ہمارے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی اصل بڑائی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، انسان کی عظمت اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننے میں ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے میں ہے۔ یہ بات بھی علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت انداز سے کہی ہے کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا ما